اور دوسری دلیل مفسرین نے دی ہے، اس نے مٹی سے آگ کو بہتر سمجھا، جبکہ ایسا نہیں، مٹی ہر حال میں افضل ہے آگ سے۔ کیا شان ہے مٹی کی، کیا فضیلتیں ہیں رب نے مٹی کو عطا کی۔ فرمایا مٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رب کا جو نائب ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے مٹیریل بنانا چاہا تو مٹی سے لیا۔ یہ پہلا اعزاز مٹی کو دے دیا گیا کہ رب کا خلیفہ آسمانوں سے بھی ہو سکتا تھا، پر کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا تھا، رب کریم نے اپنا خلیفہ مٹی سے بنایا۔ دوسری فضیلت، فرمایا مٹی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ مٹی پر رب کا گھر ہے، زمین پر رب کا گھر ہے، اور وہ گھر اتنا مبارک ہے کہ وہاں سجدے ہوتے ہیں۔ پھر اس گھر کی بدولت زمین پہ کتنے گھر ہیں، ان گھروں میں اہل ایمان سجدہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے بھی رب کا ذکر کرتے ہیں، سجدہ کرنے والے بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بیان کی کہ زمین میں فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ زمین میں عاجزی ہے، آگ میں تکبر ہے۔ زمین عاجزی رکھتی ہے، اس میں کبھی تکبر پیدا نہیں ہوا، جتنی بھی زیادتی ہو جائے کبھی زمین نہیں بولی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ بیان کی، فرمایا زمین امانت دار ہے، آگ امانت دار نہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، زمین امانت دار ہے اور آگ امانت دار نہیں۔ کیسے؟ یا حبیب اللہ ارشاد فرمایا کہ زمین میں کسان ایک دانہ رکھتا ہے، یہ اس کی حفاظت کرتی ہے، پھر ایک نہیں بڑھا کے دیتی ہے۔ اگر ایک دانہ آگ میں رکھا جائے اس کی راکھ کر دیتی ہے، اس کو جلا دیتی ہے، اس میں امانت نہیں، اس کے اندر امانت کا۔ اور پھر پانچویں فضیلت زمین کو یہ دی، فرمایا وہ جو میرا خلیفہ ہے وہ اسی زمین کی اندر بطور امانت رکھا جائے گا۔ اے حضرت انسان، تیری تخلیق بھی زمین سے ہے، پھر تیرے لیے کچھ وقت قرار گاہ بھی زمین ہی ہے، زمین میں ہی تجھے رہنا پڑے گا۔ یہ قبر آسمان پہ نہیں بنتی، خلا میں نہیں بنتی، قبریں ہمیشہ زمین پر ہی بنتی ہے۔ پھر ہر ایک کی قبر زمین پر بنتی رہی، پھر وہ زمین جسے یہ اعزاز دیا گیا، فرمایا اے زمین تجھے یہ اعزاز ہے کہ مکہ بھی تجھ پہ ہے، پھر سونا مدینہ بھی تیرے اوپر ہی ہے۔ وہ مدینہ جس کا اتنا رتبہ ہے کہ اللہ کا عرش میں ریس کرے، آسمان بھی ریس کرے، ہاں کعبہ بھی ریس کرے مدینے کی، وہ مدینہ زمین پر ہے، اور فرمایا اس مدینے میں سونے محبوب بھی زمین پر ہی ہے۔ یہ زمین کو اعزاز دے دیا گیا۔ یہ 9 جہتیں ہیں زمین کو جو عطا کی گئی، جبکہ آگ میں ایک بھی خوبی نہیں، اور آگ بہر صورت زمین کی محتاج ہے۔ خلا میں آگ نہیں جل سکتی، کچھ مٹیریل ہو تو پھر آگ کا وجود نظر آتا ہے۔ لکڑیاں یا گیس وغیرہ جو کچھ بھی ہو وہ زمین پہ رکھا جاتا ہے تب آگ نظر آتی ہے، اس کا اپنا خاص وجود ہی کوئی نہیں۔ پھر بھی یہ زمین کی محتاج ہوئی نا آگ، تو فرمایا اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ تو اس کی محتاج ہو کے بھی آگ اس پر فضیلت پا رہی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جو عاجزی کرتا ہے ہم اسے بلند کرتے ہیں۔